بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 دن پہلے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیویوں کو جمع کیا جائے۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے اٹھ نہ پائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں لے گئے۔ اس وقت صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تھا، تو وہ گھبراہٹ کے حالت میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرمایا، میں رسول اللہ کے دستے مبارک کو پکڑتی اور چہرے پر پھیرتی۔ آپ فرماتی ہیں، رسول خدا کی زبان پر بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی دوران مسجد کے اندر سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس لے چلو۔ آپ نے اٹھنے کا ارادہ کیا مگر اٹھ نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا اور سہارے سے اٹھا کر ممبر تک لایا گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، شاید تم کو میری موت کا خوف ہے۔ اس کے بعد سب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم سے میری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں بلکہ حوض کوثر ہے، اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم لوگ اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں والے لوگ لگ گئے تھے۔ یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلے لوگوں کو کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی کہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی کلمات بار بار دہراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا پھر اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زور و کتار رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہماری مال و دولت سب کچھ آپ پر قربان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا،
اس کا اجر اور اس کا بدلہ میرا رب ہی اس کو عطا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کی اور ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے اور تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اترنے سے پہلے ارشاد فرمائی کہ قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا اسلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک میں رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اس سے تر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں جو آخری چیز گئی وہ میرا لعاب دن تھا، اور فرمایا یہ اللہ کا مجھ پر فضل تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ نہ سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ، تو فاطمہ قریب آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو بی بی فاطمہ رو پڑی۔ بی بی فاطمہ کو روتے دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر بی بی فاطمہ ہنسنے لگی اور خوش ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئی اور پھر خوش ہو گئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی کہ جب پہلی بار میں اللہ کے رسول کے قریب گئی تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جس کو سن کر میں رونے لگی۔ دوبارہ جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ تم ہو، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھ سے فرمایا، اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ٹیک لگائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ تو کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی طرف روانہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔
مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد نبوی کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں پر ہی بیٹھ گئے، ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان غنی بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کر کہنے لگے، خبردار، کسی نے اگر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرے کے اندر گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے پیارے دوست، اے میرے مخلص ساتھی، اے میرے محبوب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ آئے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا کہ جو شخص حضرت محمد کو مانتا ہے وہ سن رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، جسے موت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور آپ تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں اکیلے بیٹھ کر رو سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔